نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صحابیات کے حالات خاص طور پر پڑھانے کا ارادہ اس لیے کیا گیا کہ خواتین کے لیے قریب کی رہنمائی خواتین کی زندگی میں ہوتی ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان خاتون کے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے کس رول میں ہمارے لیے کیا اجر ہے، اور صحابیات میں سے وہ صحابیات جن کو جنت کی بشارت دی گئی اور جن کے درجات بلند ہوئے اور جنہوں نے دین میں بڑی خدمات انجام دی، ان کا طرز عمل کیا تھا، اس میں ہم سب کے لیے رہنمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا۔ نام اسماء، والد کا نام سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، جو ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر اور غار ثور کے دوسرے مکین تھے، یعنی اس میں موجود تھے۔ والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھا اور خاوند میدان جہاد کے نامور شہسوار اور اسلام قبول کرنے میں سبقت کا اعزاز حاصل کرنے والے جلیل القدر صحابی سیدنا زبیر بن عوام تھے۔ ان کو بھی جنت کی بشارت دی گئی تھی نا۔ والد کی جانب سے ان کی ہمشیرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ تھی، یعنی والد کی جانب سے یہ بہن تھی۔ ان دونوں کی والدائیں فرق تھیں۔ ان کے بیٹے کا نام عبداللہ بن زبیر تھا۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پیدا ہونے والا یہ سب سے پہلا بچہ تھا۔ جب سیدنا ابو بکر نے اسلام قبول کر لیا تو اپنی رفیقہ حیات ام رومان اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے اور ان کی بیٹی سیدہ عائشہ نے برضا اور رغبت اسلام قبول کر لیا۔ اسماء اور ان کے بھائی عبداللہ نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ سیدہ اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی روانگی کی داستان کچھ یوں بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے لیے کھانا تیار کیا۔ ہمیں کھانے کے تھیلے اور پانی کے مشکیزے کا منہ باندھنے کے لیے کوئی رسی نہ ملی۔ میں نے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا، اللہ کی قسم، میرے کمر بند کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس سے تھیلے اور مشکیزے کا منہ باندھ سکوں۔ انہوں نے فرمایا، ازار بند پھاڑ کر 2 حصے کر لو، ایک کے ساتھ مشکیزے اور دوسرے کے ساتھ کھانے کے تھیلے کا منہ باندھ دو۔ تو میں نے ایسے ہی کیا۔ اس بنا پر میرا نام ذات النطاقین یعنی 2 ازار بندوں والی رکھ دیا گیا۔ فرماتی ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں یہ دعا کی، ابدلک اللہ بنطاقک ھذا نطاقین فی الجنہ۔ بخاری کی روایت ہے، تیرے اس کمر بند کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالی تجھے جنت میں 2 کمر بند عطا فرمائے گا یا عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، اس واقعے کو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، لیکن اس میں نئی بات کون سی ہے؟ دعا۔ ہمارے سیکھنے کی بات یہاں یہ ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ احسان کرے یا پھر براہ راست آپ کے ساتھ نہ بھی کرے، دین کا کوئی کام کرے، تو اس کے لیے بھی آپ شکر گزار ہوں اور آپ اس کے لیے دعا کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ اب ہم دور سے ہسٹری کو پڑھ رہے ہیں نا، ہاں حضرت اسماء ایسا کر رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت جب سر پہ پڑی ہوتی ہے کہ آپ کو خوف کے مارے، سوچئے سچویشن کون سی ہے کہ دشمن پیچھے ہے، آپ کو فوری نکلنا ہے، کتنی ایمرجنسی ہوگی۔ ہم سارے کام ایمرجنسی میں خراب کرتے ہیں، سارے تعلقات میں وہی گڑبڑ کرتے ہیں جلد بازی میں، لیکن آپ نے اس موقع پر بھی کتنے ٹھہراؤ کے ساتھ، کتنے بہترین طریقے سے یہ کام کیا۔ قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق کا کوئی نشان نہ ملا۔ سیدہ اسماء فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر روانہ ہو گئے تو قریش کی ایک ٹولی ہمارے پاس آئی، ان کے ساتھ ابو جہل بن ہشام بھی تھا۔ وہ لوگ سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پر آئے۔ میں گھر سے باہر آئی تو انہوں نے کہا، تیرا باپ ابو بکر کہاں ہے؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میرا باپ کہاں ہے۔ سیدہ اسماء فرماتی ہیں، ابو جہل نے میرے رخسار پر تمانچہ رسید کر دیا جس سے میرے کان کی بالی دور جا گری۔ فرماتی ہیں کہ پھر قریشی واپس چلے گئے۔ 3 دن گزر گئے، ہم نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف کا رخ کیا ہے۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ کے ساتھ میرے ابا جان، غلام عامر بن فہیرہ اور راستے کی رہنمائی کرنے کے لیے عبداللہ بن اریقت بھی تھے۔
اب آپ دیکھیے کہ اس پورے خاندان نے کس طرح دین کو سپورٹ کیا. خود ابو بکر، ان کے بچے، ان کے غلام اور ان کی اونٹنیاں. یہ نیکی کے مواقع بھی اللہ کسی کسی کو دیتا ہے کہ جس کو جان اور مال دونوں لگانے کی توفیق دے دے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے. عمدہ ذہانت، یعنی حضرت اسماء بہت ذہین خاتون تھی. امام احمد بن حنبل اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق بھی روانہ ہوئے. سیدنا ابو بکر اپنا سارا مال 5 یا 6 ہزار درہم اپنے ساتھ لے گئے. فرماتی ہے کہ ہمارے پاس میرے دادا جان ابو قحافہ آئے. وہ نابینا تھے. ہمیں کہنے لگے اللہ کی قسم میرے بیٹے نے تمہیں ذاتی اور مالی صدمہ پہنچایا، تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا. بزرگ تھے خاندان کے. ایسے بزرگ ہر خاندان میں ہوتے ہیں، وہ اپنی ٹرمز میں سوچتے ہیں اور ان کے نفع نقصان کے اپنے کچھ معیار ہوتے ہیں. ہم چونکہ بزرگوں کا بہت احترام کرتے ہیں، اس لیے ہم کیا چاہتے ہیں کہ جو دین ہمیں پتہ چل چکا ہے یا جو ہماری سوچ بن گئی ہے جسے ہم صحیح سمجھتے ہیں وہ بھی انہی چیزوں کو صحیح سمجھے. لیکن اگر وہ کچھ اور کہتے ہیں تو ہمیں بڑی حیرت بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات ہم ڈاواڈول ہو جاتے ہیں کہ اب ان کی بات مانیں یا پھر قرآن و سنت کی مانیں. تو ایسے میں آپ دیکھیے کہ حضرت اسماء نے کیا کیا. انہوں نے آ کر اپنے بیٹے کی شکایت کی، یعنی ان کے والد کے خلاف ان سے بات کی. کہتی ہیں کہ میں نے کہا دادا جان ایسی بات نہیں ہے، وہ ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کے گئے. کہتی ہیں کہ میں نے گھر کے روشن دان میں کچھ سنگریزے رکھ کر ان پہ کپڑا ڈال دیا تھا، یعنی پتھر کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے رکھ کے ان پہ کپڑا ڈال دیا تھا جہاں میرے ابا جان درہم و دینار رکھا کرتے تھے. پھر میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا دادا جان اپنا ہاتھ اس پہ رکھیے اور دیکھیے کہ وہ کتنا مال ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر وہ اتنا مال چھوڑ گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اس نے بہت اچھا کیا، یہ مشکل وقت میں تمہارے کام آئے گا. فرماتی ہیں اللہ کی قسم انہوں نے ہمارے لیے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی تھی، لیکن میں نے چاہا کہ اس طریقے سے میں بوڑھے دادا جان کی تسلی کرا دوں. یہ حکمت بھی تھی، ذہانت بھی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف ڈیفیکلٹ سچویشن سے کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے. عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، جب کوئی ایک شخص دوسرے کی شکایت ہمارے پاس لے کر آئے تو ہم بجائے اس کے کہ جو شخص ہمارے سامنے نہیں اس کا دفاع کریں، ہم سامنے والے کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ کنوینئنٹ ہوتا ہے. پھر اسی طرح ہم بعض اوقات یہ سوچ کر کہ ہمیں بالکل صحیح بات کرنی ہے اور ہم اس وقت بہت امانت دار بن کر پیش آئیں، ہم حقیقت کھول دیتے ہیں معاملات کی، جس سے اور زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے. یا حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس وقت وہ نابینا بھی ہیں، ابو قحافہ ضعیف بھی ہیں، بیٹے کے جانے کا بھی صدمہ ہے. اس موقع پر ان کو مزید صدمے سے دوچار نہ کریں اور ان کا دھیان بانٹ دیں، ان کا دھیان کسی اور طرف کر دیں کہ آپ فکر نہیں کریں، یہ دیکھیں ہے کچھ. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ کوئی جھوٹ نہیں تھا، یہ اس کو آپ توریہ کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے ان کو کہ یہ ہمارے پاس چھوڑ گئے، اور وہ پتھر تو چھوڑے ہوئے تھے نا، چاہے ان کی کوئی بھی ویلیو نہیں تھی، کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، آپ دیکھیں رکھا ہے یہیں پر. اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی. عرض کیا اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی چیز نہیں سوائے اس کے جو زبیر مجھے دیں، یعنی میں خود کچھ نہیں کماتی، کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا صدقہ کروں؟ کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے کہ اگر میں اس دیے ہوئے میں سے کچھ صدقہ کروں؟ یہ اکثر عورتوں کا سوال ہوتا ہے. تو حضرت اسماء نے یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے ہمارے لیے جواب لے لیا. تو آپ نے فرمایا جتنی تم میں طاقت ہو اتنا دو، ولا تو کی فیو کا علیہ کی، اور جمع کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ تم کو بھی دینا بند کر دے گا. یعنی جو پیسے شوہر تمہیں دے دیتا ہے خرچ کرنے کے لیے اور اس سے تم دنیا کی چیزیں، گھر کی ضرورت کی چیزیں لے رہی ہو تو اس میں سے صدقہ بھی کر دو جتنی تم میں استطاعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بہت خوبصورت ہے. آپ نے فرمایا جتنی تم میں طاقت ہو، جو تم اس میں سے کر سکتی ہو اسے دے دو اور جمع کر کے نہ رکھو. لا تو کی فیو کا علیہ کی، بند نہ کرو، تم پہ بھی بند کر دیا جائے گا.
حضرت اسما کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تم بند نہ کرو، تم پہ بھی روک دیا جائے گا، تو وہ روکتی نہیں تھی، جو آتا تھا جب دینا ہوتا تھا ساتھ ساتھ دیتی جاتی تھی. اور حضرت عائشہ کیا کرتی تھی کہ وہ جب کچھ اکٹھا ہو جاتا، جمع ہو جاتا، پھر اس کے ساتھ وہ دیتی. دونوں ہی طریقے درست ہیں. عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسما سے زیادہ کسی عورت کو سخی نہیں دیکھا. بہت زیادہ سخاوت کرتی تھی. ان کی سخاوتیں دو طرح کی تھی. حضرت عائشہ جمع کیا کرتی تھی اور ذرا ذرا جمع کرتی تھی، جب کچھ جمع ہوتا تو تقسیم کرتی، اور حضرت اسما کل کے لیے جمع نہیں کرتی تھی، ساتھ ہی دے دیتی تھی. اب آپ میں سے جس کو جو سوٹ کرے وہ طریقہ اختیار کر لے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین میں وسعت ہے. کسی ایک لگے بندھے طریقے کو دین سمجھنا اور اس سے ذرا ادھر ادھر ہونا، اس کو غیر دین سمجھنا، یہ درست نہیں. ہر شخص کو اپنے حالات کے مطابق نیکی کے کام کرنے چاہیے. اصل چیز ہے مقصد کا حصول. اسلام کے ساتھ وابستگی. سیدہ اسما کو اپنے دین پر فخر تھا. وہ دین اسلام کے احکامات پر عمل پیرا تھی. ان کے تقوی نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کریں کہ کیا وہ اپنی والدہ کا استقبال کر سکتی ہیں کیونکہ وہ مشرکہ ہیں. ان کی والدہ کو ایک دفعہ کچھ ضرورت پڑ گئی تھی اور وہ مسلمان نہیں تھی، تو وہ مدینہ آئی تھی. اب جب انہیں پتا چلا تو یہ پریشان ہوئی کہ وہ تو مسلمان نہیں ہے، کیا میں ان کی مدد کروں؟ بعض سچویشن ایسی پیش آ جاتی ہیں مختلف لوگوں کو. تو امام مسلم نے یہ روایت اپنی کتاب صحیح مسلم میں روایت کی ہے. سید اسما فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ میرے پاس بڑی چاہت لے کر آئی ہیں، کیا میں ان سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، سلی امکی. ایک دوسری روایت میں کچھ اس طرح ہے. ابو قریب محمد بن العلا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو اسامہ نے ہشام سے اور اس نے اپنے باپ کے حوالے سے حدیث بیان کی. اس نے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ فرماتی ہے کہ میرے پاس میری والدہ اس دور میں آئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا. کون سا؟ حدیبیہ. میری والدہ مشرکہ تھی. میں نے آپ سے فتویٰ طلب کیا کہ میری والدہ میرے پاس مجھ سے ملنے کی چاہت لے کر آئی ہیں، کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اپنی والدہ سے ملو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ والدین اگر دین پر نہیں، ایون اگر وہ نان مسلمز ہیں یا والدین نہیں کوئی اور بھی رشتہ دار، تو ان سے میل ملاقات رکھی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جانا چاہیے. سید اسما نے اپنی والدہ کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روک رکھا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو انہوں نے والدہ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی. اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ ایمانی غیرت بھی کتنی تھی. وہ ایک شک میں تھی کہ پتہ نہیں ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں، اور اس کے تحائف قبول کر لیے. اب دیکھیں کہ حضرت اسما کا صرف یہی عمل یعنی ہمیں دین کی غیرت کے بارے میں نہیں بتاتا، یا دین کے بارے میں محتاط انداز مختلف مقامات پر جو آپ کے سوال ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ سب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کتنی محتاط زندگی بسر کر رہی تھی اور دین کے بارے میں سیکھنے کا ان کا شوق کتنا تھا. اچھا، صدقہ کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر ہار کس کا پہنا ہوا تھا؟ حضرت اسما کا. یہ ان کی سوتیلی بہن تھی. اب یہ سوتیلے رشتے کا احترام دیکھیے آپ. اور وہ جہاں بھی سفر پر رہی ہیں اور ہار بھی قیمتی ہے اور وہ ان سے مانگ رہی ہیں اور وہ ان کو دے رہی ہیں. اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے، آپ کی سوتیلی بہن یا آپ کی کزن آپ سے اگر ہار مانگے کسی شادی پہ پہننے کے لیے، دیں گی؟ فیصلہ آپ کا ہے جیسے بھی. لیکن یہاں میں صرف بتانا یہ چاہتی ہوں کہ دونوں بہنوں کے درمیان کیسے تعلقات تھے. اگر کسی کو یہ پتا نہ ہو کہ یہ دو بہنیں مختلف ماؤں سے تھیں تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ سوتیلی بھی تھی. یعنی بہت سی حقیقی بہنوں سے زیادہ بہترین تعلقات تھے ان کے باہم. یہی اصل دین ہے کہ ہمارے اپنے خاندان میں، ہمارے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہیں. اگر ہمارے دین نے ان تعلقات کو خوبصورت نہیں بنایا تو اس کا مطلب ہم نے دین کی روح کو نہیں پایا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کرنے کے علاوہ عاریتن بھی چیزیں دے دیا کرتی تھی. بہت باحیا خاتون تھی.
اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے. جب مقام عرج پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور ہم لوگ بھی اتر گئے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی اور میں اپنے والد کے پاس بیٹھی. اس جملے پر غور کیجیے گا. ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا سامان ایک اونٹ پر تھا، یعنی دونوں کا، ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو ابو بکر کے غلام کے پاس تھا وہ اونٹ. ابو بکر اس غلام کی آمد کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ شخص آیا تو اونٹ ساتھ نہ آیا، اس نے اونٹ گما دیا. ابو بکر نے پوچھا اونٹ کا ہے؟ غلام نے کہا کل رات وہ کہیں گم ہو گیا تھا. ابو بکر بولے ایک ہی تو اونٹ تھا اور تم نے وہ بھی گم کر دیا. یہ کہہ کر ابو بکر نے غلام کو مارنا شروع کر دیا. یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے اور کہتے رہے ذرا دیکھو اس محرم کو، یعنی احرام کی حالت میں یہ کیا کر رہا ہے. ابن ابی رزمہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا ذرا دیکھو اس محرم کو کیا کر رہا ہے اور مسکراتے رہے، اس سے زائد کچھ نہیں کہا. اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. پہلی بات کہ جب سفر میں اترے آپ تو حضرت اسماء حضرت عائشہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں بیٹھ گئی، بلکہ کیا کیا، والد کی طرف آ گئی، وہاں بیٹھ گئی اور حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ دیا. یوں محسوس ہوتا کہ قریب قریب ہی تھے کہیں، لیکن بیٹھنے میں اس سے ان کے حیا کا پتہ چلتا ہے. دوسری بات یہاں پر آپ دیکھیے کہ ابو بکر کے غلام نے اونٹ گم کر دیا اور کھانا پینا تھا، اس پہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. سفر میں تھے، اب احرام کی حالت میں. احرام کی حالت میں کیا حکم ہے؟ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. کیا وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر رہے؟ اس حد تک سرزنش کی اجازت ہے. لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہیں، لیکن سمجھانے میں اگر کوئی لفظ سخت ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اور اس کا جواز کہاں سے ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے سے، اور ساتھ آپ ان کو یاد دہانی بھی کرا رہے ہیں کہ دیکھو احرام کی حالت میں ہو. حضرت اسماء کو مردوں کے ساتھ چلنے میں بھی بہت حیا تھی. اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ زبیر رضی اللہ عنہ کی وہ زمین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی، ان کے شوہر کو، اس سے میں اپنے سر پر کھجور کی گٹلیاں گھر لایا کرتی تھی. یعنی کھجور کی گٹلیاں اٹھا کر سر پہ لاد کے لایا کرتی تھی. یہ زمین میرے گھر سے 2 میل دور تھی. ایک روز میں آ رہی تھی اور گٹلیاں میرے سر پر تھیں. راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. آپ کے ساتھ قبیلہ انصار کے کئی آدمی تھے. آپ نے مجھے بلایا، پھر اپنے اونٹ پر بٹھانے کے لیے کہا. آپ چاہتے تھے کہ مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے سوار کر لیں، لیکن مجھے مردوں کے ساتھ چلنے میں شرم آئی، کیونکہ آپ کے ساتھ انصار کے اور لوگ بھی تھے. اب سارے مرد ہیں اور یہ ایک اکیلی عورت ہے، تو انہوں نے اس آفر کو قبول نہیں کیا. اور زبیر کی غیرت کا بھی خیال آیا کہ میرے شوہر کو پسند نہیں آئے گا. زبیر رضی اللہ عنہ بڑے ہی غیرت مند تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے کہ میں شرم محسوس کر رہی ہوں، اس لیے آپ آگے بڑھ گئے. آپ نے بھی اصرار نہیں کیا. پھر میں زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور ان سے واقعہ کا ذکر کیا کہ آپ سے میری ملاقات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ میرے سر پہ گٹلیاں تھیں اور آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے. آپ نے اپنا اونٹ مجھے سوار کرنے کے لیے بٹھایا، لیکن مجھے اس سے شرم آئی اور آپ کی یعنی تمہاری یعنی شوہر کی غیرت کا بھی خیال آیا. اس پر زبیر نے کہا اللہ کی قسم مجھ کو تو اس سے بڑا رنج ہوا کہ تو گٹلیاں لانے کے لیے نکلے. اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوار ہو جاتی تو اتنی غیرت کی بات نہ تھی. یعنی وہ اللہ کے رسول تھے اور تم، یعنی مجھے تو رنج ہوا کہ تم نے ایک چانس گنوا دیا یا آپ کی آفر کو قبول نہیں کیا. اس کے بعد میرے والد ابو بکر نے ایک غلام میرے پاس بھیج دیا. وہ گھوڑے کا سب کام کرنے لگا اور میں بے فکر ہو گئی، گویا انہوں نے غلام بھیج کر مجھے آزاد کر دیا، کیونکہ ان کی زندگی بہت بامشقت زندگی تھی اور کھیت پہ کام کرتی تھی اور شوہر کا ہاتھ بٹاتی تھی، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی ملازم اور غلام وغیرہ نہیں تھے. اور پیدل اتنی دور سے، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک اور زمین جس سے آتی تھی یہ 3 فرسخ تھی جو تقریباً 9 کلومیٹر بنتی، وہاں سے پیدل اٹھا کے سامان آتی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اور آپ کو معلوم انہوں نے بہت سی احادیث روایت کی ہیں، وہ بہت عبادت گزار تھی، بہت صدقہ گزار تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا؟ گھر کا کام بھی کیا اور گھر کے علاوہ باہر بھی کام کیا، جاب بھی کی.
پھر اسی طرح ان کو فحش گفتگو پسند نہیں تھی، یعنی پرائیویٹ زندگی کے وہ معاملات جو شوہر بیوی کے درمیان ہوتے ہیں، یا ایسی کوئی چیز ان کو اوپر سر عام بیان کیا جائے یا پبلک میں بیان کیا جائے، اس کو یہ ناپسند کرتی تھی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Hmm